پوری کوشش ہے سب مل کے ہم تمام سٹیک ہولڈرز اس کو ایکٹیو کریں. اب 1 سال ہو گیا ہے. پچھلے سال 2019-20 میں ہم نے 5000 سے زائد بچوں کو جو ڈیسٹیٹیوٹ اور نگلیکٹڈ تھے ان کو ریسکیو کیا ہے. ریسکیو کرنے کا مطلب یہ اپنی تحویل میں لیا ہے. یہ ایسے بچے تھے جو کوئی ہمیں ہاسپٹل سے ملے, کوئی ہمیں پولیس اسٹیشن سے کال آئی, ہماری ہیلپ لائن جو 24 آور ہیلپ لائن ہے 1121 اس پر کال آتی ہے, اور پھر ہم جا کے بچے کو اپنی تحویل میں لیتے ہیں, اور پھر قانونی کارروائی چائلڈ پروٹیکشن کورٹ اس کے اوپر شروع کرتا ہے. منسٹر صاحب کے آنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا باعث ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی اکیلے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا, ریفارمز نہیں لا سکتا ادارے میں. میرا مقصد ہے اس ادارے کو ایک مثالی ادارہ بنانا پورے پاکستان میں, کیونکہ کوئی حکومتی ادارہ ابھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو جیسا نہیں ہے پورے پاکستان میں جو بچوں کی حفاظت کے لیے, تحفظ کے لیے اس طرح کا کام سر انجام دے رہا ہو. تو منسٹر صاحب یہاں پر تشریف لائے, میں ان کی شکر گزار ہوں. ان کے آنے سے گورنمنٹ کی سپورٹ ہمیں ملتی ہے. جب تک گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہو کوئی اکیلے ہم کچھ کام نہیں کر سکتے ایفیکٹولی. تو میں ان کی آگے بھی سپورٹ کی مجھے امید ہے کہ ہمارے ساتھ رہے گی. منسٹر صاحب نے ہمارے پاس کوئی ڈونیشن بھی ابھی ارینج کیا اور مجھے بتایا ہے, اس کے لیے بھی میں ان کو تھینک یو کہنا چاہتی ہوں. میں تمام ویورز جو پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آگے آئیں اور اپنا بھرپور اس میں کام جو ہے اپنا رول پلے کریں, کیونکہ ہم اتنا چیلنجنگ ٹاسک ہمیں ملا ہوا ہے کہ صرف ایک 800 بچے جو ہمارے پاس رہ رہے ہیں وہ نہیں ہیں, لیکن پنجاب کے جو باقی بچے غیر محفوظ ہیں ان کی بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی تحفظ دیا جائے. اب میں منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں, کیونکہ ابھی انہوں نے پورا ٹور کیا لاہور کے ہمارے ادارے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پردست یہاں پر وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور انسانیت کی خدمت ہی اصل جو ہے وہ معراج ہے ہماری مومن کی اور مسلمان کی. اور اس ادارے کے بارے میں ہم نے سنا تو تھا, لیکن کبھی مجھے اس طرح سے تفصیلی طور پہ آ کے اس کا وزٹ کرنے کا موقع نہیں ملا. تو میں بہت متاثر ہوا ہوں کہ جس طرح سے ان کی انتھک کوششوں سے بچوں کو جس ماحول کے اندر رکھا ہوا ہے اس میں بالکل چھوٹے بچے جو دودھ پینے والے بچے ہیں, لاوارث بچے ہیں, پھر اس میں ریٹارڈڈ بچے ہیں, اور ہر ایج کے مختلف جو ہے نا ایج کے بچوں کو جس طرح یہاں پر ان کی تربیت کی جا رہی ہے, ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے, ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. بچیوں کو جو ہے وہ سلائی اور کڑھائی کا کام سکھایا جا رہا ہے, کمپیوٹر روم میں نے دیکھا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ یہ اپنی مثال آپ ہے یہ ادارہ. اور میں میڈیا کے توسط سے جو مخیر حضرات ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جو اپنے وہ صدقات کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں, یہ ایک انتہائی اہم شعبہ ہے. بہت کام یہ کر رہے ہیں لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. ہمارے اس سوسائٹی کے اندر جو نگلیکٹڈ بچے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور یہاں دور دراز علاقوں کے اندر یہ ابھی اس کی برانچیں کھلنے والی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کام کو مزید آگے بڑھایا جائے, اور باقی اضلاع کے اندر جہاں پر یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی برانچز نہیں ہیں وہاں برانچز کھولی جائیں, تاکہ لوکلی وہاں کے جو بچے ہیں ان کی وہاں پر دیکھ بھال ہو سکے, ان کو وہاں پر ایڈمٹ کر کے ان کی ٹریننگ کی جا سکے. میں اس سے آئندہ جو چیف منسٹر پنجاب سے بھی انشاءاللہ بات کر کے یہاں کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں, ویسے تو میڈم نے کہا کہ کوئی اس طرح کا ہمیں سیریس مسئلہ یہاں پر نہیں ہے. میں نوید صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں دائیں ہاتھ پہ, یہ بھی ایک مخیر دوست ہیں اور یہ بھی یہاں پر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں جی میں بچوں کے لیے یہاں پر جھولے, سلائیڈیں اور بچوں کو اس طرح کی جو ان کی جسمانی جو ہے نا نشو و نما کے لیے کھیلوں کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں جی میں جو کچھ بھی ان کی یہاں پر ضروریات ہوں گی میں ان کو پورا کروں گا. میں نوید صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے کہ تاجر کہتے ہیں کہ ہم 7 بجے تک دکانیں کھولیں گے, حکومت کہتی ہے 5 بجے تک دکانیں کھلیں گی. اس کے بعد ابھی تک جو ہے کورونا جو اتنی شدت کے ساتھ موجود ہے کہ لاک ڈاؤن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. حکومت کس سمت میں جائے گی کہ آیا یہ اگل دے گی یا نگل دے گی لاک ڈاؤن کا یہ جو ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے لاک ڈاؤن کے اندر مزید شدت پیدا کرنے کا تو شاید حکومت کا نہیں پروگرام.
چونکہ اس سے بے شمار مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے جو کرونا سے بھی کہیں بڑھ کر ہوں گے. ہمیں جو ایس او پیز ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے کاروبار کی اجازت حکومت نے دی ہے. یہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے کہ 5 کو 7 بجے تک بڑھا دیا جائے، تو اس کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے. یا آئندہ 1-2 دن کے اندر کسی بھی میٹنگ میں اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا جائے گا. ایس او پی جو ہے وہ جاری کر دیے جاتے ہیں. اگر ٹرانسپورٹ کی بھی اگر بات کر لی جائے تو ایس او پی جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے اور کرایوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن 40 روپے کم ہو گئے پیٹرول، لیکن کرائے کم نہیں ہوئے، نہ ایس او پی پر عمل ہوا. ٹرانسپورٹرز نے ویسے ہی گاڑی بڑھ کے جو ہے ایک موقع پر بھی سفر کیا اور ابھی بھی ویسے ہی جاری ہے. کرائے ابھی بھی کم نہیں کیے جا رہے، پیٹرول بھی سستا ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے جی یہ آپ کی بات مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے. بہت سی جگہوں پہ کرائے کم بھی ہوئے ہیں، بعض جگہ پر نہیں بھی ہوئے. ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کی پوری کوشش ہوئی ہے، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عید کے موقع کے اوپر یہاں لاکھوں لوگوں کو واپس اپنے گھروں کو جانا تھا. تو یہ ایک پریکٹیکل دقت ہے. اس کے لیے حکومت کوشش کرتی رہے گی، پہلے بھی کرتی رہی ہے کوشش، لیکن ایس او پی کی آڑ میں ہم پکڑ دکڑ کے لاکھوں لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیں، یہ بھی کوئی اس کا حل نہیں ہے. اس کے لیے من حیث القوم ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں اور لوگوں کو باخبر کریں، اور ہم سب بھی کوشش کریں، اور حکومت اور باقی سب جو یہاں. دوسرا، بچوں کو ہم ابھی عیدی بھی تقسیم کریں گے، اور یہاں جیسے میں نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں پر کچھ بچوں کی خدمت کے لیے اور یہاں پر کچھ جھولے اور اس طرح کی کچھ چیزیں میں فراہم کرنا چاہتا ہوں. بدقسمتی سے یہ ادارہ جب بنا تو چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور پچھلے 10 سالہ دور میں میاں شہباز شریف صاحب نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ جو بھی سابقہ حکومت کے جو منصوبے ہیں ان کے اوپر انہوں نے قدم نہیں رکھنا، نہ ہاتھ رکھنا ہے. اس وجہ سے پچھلے دور میں یہ نگلیکٹڈ رہا ہے، اور اب حکومت کی، ہماری حکومت کی یہ اولین جو ترجیحات ہیں اس میں سے ایک ترجیح ہے. میں نے یہ وزٹ کیا ہے، چیف منسٹر صاحب بھی یہاں وزٹ کر چکے ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ کرونا کے وجہ سے بے شمار جو ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں ان میں کٹس لگے ہیں، اور زیادہ رقم جو ہے وہ صحت اور ہیلتھ کی طرف چلی گئی اور کرونا کی جو روک تھام کے اوپر چلی گئی. لیکن انشاءاللہ اس شعبے کو اندر ہم اس کو کٹ نہیں لگنے دیں گے، بلکہ ان کی تمام جو جہاں پر ضروریات ہیں ان کو پورا کریں گے، اور آئندہ ان کا بجٹ دے کے جو ان کی مزید اس طرح کی ضرورتیں ہیں ان کے لیے میں چیف منسٹر صاحب سے بھی اور کیبنٹ سے بھی بات کروں. میاں صاحب، ابھی آپ نے کورونا کا ذکر کیا. کورونا کی وجہ سے تقریباً ہر سیکٹر جو ہے وہ انتہائی بری طریقے سے متاثر ہوا ہے. خاص طور پر جو وزیر اعظم کی طرف سے طلباء کے لیے، عام آدمی کے لیے، دیہاتیدار کے لیے جو ریلیف پیکیج کا اعلان کیا گیا، لیکن اس وقت عملی طور پر اور پاکستان کے تمام بزنسز مکمل طور پر ختم ہو کر بیٹھ گئے ہیں. اور آج ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے کہ تاجر کہتے ہیں کہ ہم 7 بجے تک دکانیں کھولیں گے، حکومت کہتی ہے 5 بجے تک دکانیں کھلیں گی. اس کے بعد ابھی تک جو ہے کورونا جو اتنی شدت کے ساتھ موجود ہے کہ لاک ڈاؤن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. حکومت کس سمت میں جائے گی کہ آیا یہ ابھر دے گی یا نگل دے گی لاک ڈاؤن کا جو ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے لاک ڈاؤن کے اندر مزید شدت پیدا کرنے کا تو شاید حکومت کا نہیں پروگرام، کیونکہ اس سے بے شمار مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے جو کرونا سے بھی کہیں بڑھ کر ہوں گے. ہمیں جو ایس او پیز ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے کاروبار کی اجازت حکومت نے دی ہے. یہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے کہ 5 کو 7 بجے تک بڑھا دیا جائے، تو اس کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے. یا آئندہ 1-2 دن کے اندر کسی بھی میٹنگ میں اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا جائے گا. ایس او پی جو ہے وہ جاری کر دیے جاتے ہیں. اگر ٹرانسپورٹ کی بھی اگر بات کر لی جائے تو ایس او پی جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے اور کرایوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن 40 روپے کم ہو گئے پیٹرول، لیکن کرائے کم نہیں ہوئے، نہ ایس او پی پر عمل ہوا. ٹرانسپورٹرز نے ویسے ہی گاڑی بڑھ کے جو ہے ایک موقع پر بھی سفر کیا اور ابھی بھی ویسے ہی جاری ہے. کرائے ابھی بھی کم نہیں کیے جا رہے، پیٹرول بھی سستا ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے جی یہ آپ کی بات مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے. بہت سی جگہوں پہ کرائے کم بھی ہوئے ہیں، بعض جگہ پر نہیں بھی ہوئے. ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کی پوری کوشش ہوئی ہے، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عید کے موقع کے اوپر یہاں لاکھوں لوگوں کو واپس اپنے گھروں کو جانا تھا. تو یہ ایک پریکٹیکل دقت ہے. اس کے لیے حکومت کوشش کرتی رہے گی، پہلے بھی کرتی رہی ہے کوشش، لیکن ایس او پی کی آڑ میں ہم پکڑ دکڑ کے لاکھوں لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیں، یہ بھی کوئی اس کا حل نہیں ہے. اس کے لیے من حیث القوم ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں اور لوگوں کو باخبر کریں، اور ہم سب بھی کوشش کریں،
اور حکومت چھوٹی موٹی جو تعزیبی کارروائی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا جاری رکھے گی. تو میرا خیال ہے پہلے سے حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے اور پہلے سے زیادہ لوگ اس بارے میں اویئر ہیں. میڈیا کا بھی بہت شکریہ, ہمارے ادارے کے ساتھ پارٹنر ہے میڈیا اور سپورٹ ہمیں کرتا ہے. تھینک یو سو مچ.